نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم، آج ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک واقعہ ہے جو آپ کے تقوی کو ظاہر کرتا ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ دھوپ کی بڑی شدت تھی تو آپ نے جو ہے وہ سائے میں کھڑے ہونا چاہا، تو ایک شخص کا مکان تھا، اس مکان کی دیوار کا سایہ جو ہے وہ لوگوں نے امام صاحب سے فرمایا کہ بھئی اس دیوار کے سائے میں آپ کھڑے ہو جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور اگر میں اس سائے میں کھڑا ہو گیا تو میں سود لینے والوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ آپ سے کہیے حضور یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس دیوار کا جو مالک ہے، جو مکان مالک ہے، وہ میرا قرض دار ہے، اور اگر میں نے اس کی دیوار سے نفع حاصل کیا تو یہ قرض پر نفع ہے، اور قرض پر نفع حاصل کرنا یہ سود ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ابو حنیفہ کا نام سود لینے والوں میں ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ جو دیوار تھی وہ اس شخص کی تھی، اس شخص کے مکان کی تھی جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض دار تھا، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کروں۔ حالانکہ یہ تو بات ایسی ہی ہوتی ہے کہ انسان چلتے پھرتے بھی بہت سی چیزوں سے نفع حاصل کر ہی لیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کسی چھپرے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی دیوار، دھوپ ہوتی ہے تو کسی دیوار کا پیڑ کا سایہ لے لیتا ہے، دیوار کا سایہ لیتا ہے۔ لیکن آپ کا تقویٰ جو ہے وہ کیسا تھا کہ آپ نے آنے والے لوگوں کو یہ درس دے دیا کہ کسی کو اگر تم قرض دو نا تو اسے مجبور نہ کرو، اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ اٹھاؤ، جس سے اس کو جو ہے نا وہ احساس کمتری کا وہ شکار ہو جائے، یار میں نے اسے قرض کیا لے لیا، یہ تو میرے کو پریشان کرنا شروع ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم کسی سے کو قرض دیتے ہیں تو اس پہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مہربانی کریں، نہ کہ اس سے نفع حاصل کریں، اور یہ گناہ میں بھی شامل ہو جائے گا۔ اگر اس کی تحقیقات میں جایا جائے نا تو یہ گناہ میں بھی شامل ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر انور پر کرو رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔